جناب عروہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور اصحاب رسول کے لیے اس نماز سے بڑھ کر کوئی نماز سخت نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی۔ زید بن ثابت نے کہا، اس سے پہلے 2 نمازیں ہیں، یعنی عشاء اور فجر رات کی، اور اس کے بعد بھی 2 نمازیں ہیں، یعنی عصر اور مغرب دن کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 411۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی اس نے نماز پالی، اور جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 412۔ جناب علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز ظہر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے ان کے نماز عصر جلدی پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے فرماتے تھے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، کہ ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر اس میں بس برائے نام ہی کرتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 413۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر نے حدیث کے لفظ وطیرہ کو اوتیرا حمزہ کے ساتھ بیان کیا، اور ایوب کے تلامذہ میں اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی کوئی واو سے بیان کرتا ہے اور کوئی حمزہ سے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور زہری نے سالم عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطیرہ بیان کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 414۔